بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تربوز بیچ کر اپنے قرض اتارنے والا فرعون تخت و تاراج کا مالک کیسے بن بیٹھا؟ یہ ایک ایسی تلخ حقیقت ہے کہ جس کی جھلک آج بھی ہر سو نظر آتی ہے۔ یہ اس کے ابتدائی ایام تھے، بھوک و لاچاری میں مبتلا زندگی کی بھیک مانگتا پھرتا۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کے فرعون کا نام ریان تھا، اور جس فرعون کا قصہ ہم بیان کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ولید بن مصعب بن ریان ہے، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں برسر اقتدار تھا۔ دور یوسف و موسیٰ علیہ السلام کے درمیان کم و بیش 400 سال کا فرق ہے۔ وقت نے ایسی کایا پلٹی کے دادا یعنی ریان فرعون مصر تھا، اور پوتا یعنی ولید بن مصعب بن ریان مصر کی گلیوں میں تربوز بیچ رہا تھا۔ اس نے قریباً 400 سال زندگی پائی تھی۔ منقول ہے کہ وہ اصفہانی عطار تھا۔ بھوک و افلاس کا یہ عالم تھا کہ لوگوں سے قرض لے کر گزر بسر کر رہا تھا۔ بالآخر جب قرض غالب آ گئے تو تنگ آ کر اپنے اصلی مسکن کو چھوڑا اور شام چلا گیا۔ وہاں بھی اسے آسانی میسر نہ ہوئی تو پھر مصر میں جا بسا۔ مصر میں اس نے دیکھا کہ ایک الگ ہی طرز کا کاروبار ہو رہا ہے۔ لوگ قریبی گاؤں سے صرف 1 درہم میں سالم بوری تربوز خریدتے اور شہر لا کر ہر ایک تربوز 1 درہم کے عوض بیچ دیتے۔ یوں ہر بوری کے عوض اچھا خاصا منافع حاصل کرتے۔ فرعون کے دل میں خیال آیا کہ یہ طریقہ اچھا ہے، اس سے جلد ہی مجھے قرض سے نجات مل جائے گی۔ چنانچہ اس نے یہ کام شروع کیا اور چند ہی دنوں میں اچھا خاصا مال جمع کر لیا۔ ایک روز ایسا ہوا کہ اچانک شہر میں وبا پھیل گئی اور لوگوں کی اموات معمول سے زیادہ ہونے لگیں۔ پھر اس نے سوچا کہ موقع اچھا ہے، لوگ بھی بھولے بھالے ہیں، میں گورستان جا بیٹھتا ہوں اور جو بھی میت دفن کرنے آئے اس سے یہ کہہ کر تاوان مانگتا ہوں کہ یہاں مردے دفن کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر تم لوگ یہاں مردے دفن کرنا چاہتے ہو تو میت کے گھر والے 5 درہم ادا کریں۔ لوگ اسے بادشاہ مصر کا کارندہ سمجھتے ہوئے تاوان ادا کرنے لگے۔ یوں اس کی یہ شیطانی چال کام کر گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ہزاروں درہم اکٹھے کر لیے۔ بالآخر ایک روز کچھ لوگ اکٹھے ہو کر آئے تو انہوں نے تاوان دینے سے انکار کر دیا۔ یہ بھی ضد کر کے بیٹھ گیا کہ بلا تاوان میت یہاں دفن نہیں کر سکتے۔ معاملہ طول پکڑ گیا تو اس وقت کے بادشاہ مصر تک بات پہنچ گئی۔ بادشاہ نے اسے طلب کیا اور پوچھا، تم کس کی اجازت سے تاوان مانگ رہے ہو؟ یہ تمہیں کس نے اس کام پر مقرر کیا ہے؟ کہنے لگا، مجھے کسی نے مقرر نہیں کیا، بلکہ یہ تو ایک بہانہ تھا کہ میں کسی طرح آپ کی طرف بلایا جاؤں۔ لومڑی کسی مکاری سے کہنے لگا، یہ معمولی سا مال میں نے اس ڈھنگ سے جمع کیا ہے، یہ لیں یہ آپ کا ہوا، لیکن مجھے اپنی سلطنت کا متولی مقرر کر دیجیے، میں نہایت دیانتداری اور وفاداری سے کام کروں گا۔
کہتے ہیں بادشاہ نے اسے کچھ کام سونپے جن کو اس نے بخوبی ادا کیا، جو بادشاہ کی نظر میں مزید قدر و منزلت کا باعث بنا، حتیٰ کہ اسے متولی بنا دیا گیا۔ اس نے فوج کو منظم کیا، رعیت کا حال ٹھیک کیا اور ان میں کافی عرصہ عدل و انصاف سے کام کرتا رہا، جس کی وجہ سے اہل مصر اس کے گرویدہ ہو گئے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ایک دن بادشاہ مصر کا انتقال ہو گیا اور یہ ولید بن مصعب بن ریان متفقہ رائے سے بادشاہ مصر یعنی فرعون بن گیا۔ جیسے جیسے وہ اپنی سلطنت کے عروج کو پہنچا، پورا مصر اس کا غلام بنتا چلا گیا۔ ایک روز ایسا ہوا کہ فرعون نے ایک خواب دیکھا، ایک آگ ہے جو بیت المقدس سے آئی ہے اور مصر کو احاطہ کرتے ہوئے قبطیوں کو مصر سے نکال دیتی ہے، لیکن بنی اسرائیل کو کچھ نہ کہا۔ وہ اس خواب سے خوف زدہ ہو گیا، ملک کے نامور کاہنوں اور جادوگروں کو بلوایا اور تعبیر پوچھنے لگا۔ انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو تیرے تخت و تاراج کو برباد کر دے گا۔ اب اس کے بعد وہ واقعہ پیش آیا کہ جس میں فرعون نے نومولود بچوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا، بلکہ اس نے شہر کی داعیہ کو بلوایا اور حکم دیا کہ جس بھی گھر میں بچہ پیدا ہو، اگر تو لڑکی ہے تو چھوڑ دو اور اگر لڑکا ہے تو اسی وقت گلا گھونٹ کر مار دو۔ یوں منقول ہے کہ اس مردود نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے کے ارادے پر 12,000 زندہ موجود اور 90,000 نومولود لڑکے ذبح کروا دیے۔ یہ درندگی دیکھی تو لوگ اکٹھے ہو کر فرعون کے پاس گئے اور کہنے لگے، بڑے ویسے مر رہے ہیں اور چھوٹوں کو تو قتل کروائی جا رہا ہے، ان قریب اس سب کا وبال قبطیوں پر آن گرے گا۔ اس کے بعد فرعون نے حکم جاری کیا کہ 1 سال بچے قتل کیے جائیں اور 1 سال چھوڑ دیے جائیں۔ چنانچہ مشیت الہی یہی تھی کہ جس سال بچے زندہ رہیں گے اس سال حضرت ہارون علیہ السلام، اور جس سال وہ قتل کرواتا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ مگر اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہ صرف زندہ بچا لیا بلکہ ان کی پرورش کے لیے فرعون کے ہی گھر بھیج دیا۔ دوستو، پھر تاریخ نے وہ وقت بھی دیکھا کہ جب یہی فرعون موسیٰ علیہ السلام کو ناحق قتل کی کوشش میں دریائے برد ہو گیا، اور بے شک یہ اللہ عز و جل ہی ہے کہ جس نے ایسے واقعات بطور عبرت محفوظ رکھے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں کہ کس طرح خدائی کاموں میں مداخلت کرنے والے نشان عبرت بن جاتے ہیں۔ دعا ہے اللہ کریم ہمیں اپنے نیکوکاروں میں شامل فرما لے اور ہدایت کاملہ سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔